گاؤں کے کچے راستوں پر صبح کی روشنی پھیل رہی تھی۔ پرندے درختوں پر چہچہاتے تھے، مگر کچھ گھروں کے اندر غربت اور خاموشی کا راج تھا۔ انہی گھروں میں ایک ماں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی سوچ رہی تھی کہ آج وہ کھانے کے لیے کیا بنائے گی۔ اس کا نام زینب تھا۔ اس کا شوہر ایک حادثے میں دنیا سے رخصت ہو گیا تھا اور اب وہ اپنے 3 بچوں کے ساتھ زندگی کی گاڑی بڑی مشکل سے کھینچ رہی تھی۔ گاؤں کہ لوگ اس کی حالت دیکھتے تو دل ہی دل میں افسوس کرتے، مگر کوئی زیادہ مدد نہ کر پاتا۔ اسی گاؤں کے دوسرے کنارے پر ایک خوشحال شخص حاجی عبد الرحمن رہتا تھا۔ اس کے پاس کھیت بھی تھے، باغ بھی، دکان بھی اور شہر میں مکان بھی۔ اللہ نے اسے بہت کچھ دیا تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ دل کو سکون نہیں تھا۔ دولت بڑھتی جا رہی تھی مگر دل کا بوجھ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ رات کو سونے کی کوشش کرتا تو فکر اور بے چینی اسے جگائے رکھتی۔ ایک دن اس نے شہر کے عالم دین کی مجلس میں شرکت کی، جہاں امام صاحب نے زکوٰۃ کی فضیلت پر بیان کیا۔ انہوں نے کہا، زکوٰۃ صرف مال کی کمی نہیں کرتی، بلکہ یہ دلوں کو جوڑتی ہے، غربت کو مٹاتی ہے اور اللہ کی رحمت کو کھینچ لاتی ہے۔ جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ اس کے رزق میں کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ الفاظ عبد الرحمن کے دل میں تیر کی طرح اتر گئے۔ اس نے سوچا کہ شاید میری بے چینی کی اصل وجہ یہ ہے کہ میں نے کبھی دل سے زکوٰۃ نہیں نکالی۔ اگلے ہی دن وہ اپنے حساب کتاب میں بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا مال، سونا، چاندی، کھیتوں کی پیداوار سب کا حساب کیا اور زکوٰۃ نکالنے کا ارادہ کیا۔ جب ڈھیر سارا غلہ اور کچھ رقم الگ کی گئی تو عبد الرحمن نے دل میں ایک عجیب سا بوجھ ہلکا محسوس کیا۔ پہلا دروازہ جس پر اس نے دستک دی وہ زینب کا تھا۔ زینب حیران رہ گئی جب عبد الرحمن نے کہا، بہن، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ تمہارا حق ہے، اسے قبول کرو۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے پہلی بار اپنے بچوں کو سکون کی سانس لیتے دیکھا جب ان کے لیے کھانے پینے کا سامان آیا۔ اس کی دعاؤں نے عبد الرحمن کے دل کو ایسا سکون دیا کہ وہ برسوں سے محروم تھا۔ یہ واقعہ پورے گاؤں میں پھیل گیا۔ لوگ حیران تھے کہ عبد الرحمن، جو ہمیشہ اپنے مال کے بارے میں محتاط رہتا تھا، اب کس طرح کھلے دل سے زکوٰۃ دے رہا ہے۔ مگر اس کے چہرے پر جو اطمینان اور خوشی تھی وہ سب کے لیے سبق بن گئی۔ چند دن گزرے، زینب کے بچے نئے کپڑوں میں اسکول جانے لگے۔ اس کے گھر کا چولہا روز جلنے لگا۔ گاؤں کے دوسرے غریب لوگ بھی عبد الرحمن کی زکوٰۃ سے مستفید ہوئے۔ کسی نے اپنا چھوٹا کاروبار شروع کیا، کسی نے بیٹی کی شادی کی تیاری کی، کسی نے علاج کے لیے دوا خریدی۔ یوں گاؤں کے اندر غربت کی فضا بدلنے لگی۔ عبد الرحمن نے محسوس کیا کہ اس کے کھیتوں میں پیداوار پہلے سے زیادہ ہو رہی ہے۔ اس کی دکان پر گاہک بڑھ گئے، شہر کے مکان سے اچھی آمدنی آنے لگی۔ اس نے سوچا، یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ پھر اسے یاد آیا کہ امام صاحب نے کہا تھا کہ زکوٰۃ مال گھٹاتی نہیں بلکہ بڑھاتی ہے۔ اب اسے اپنی آنکھوں سے اس کا عملی ثبوت نظر آ رہا تھا۔ زینب اکثر رات کو دعاؤں میں عبد الرحمن کا نام لیتی۔ اس کے بچوں نے بھی سیکھا کہ دوسروں کی مدد کرنا کتنا عظیم عمل ہے۔ آہستہ آہستہ گاؤں کے اور لوگ بھی زکوٰۃ دینے لگے۔ معاشرے میں محبت اور بھائی چارہ بڑھنے لگا۔ پہلے جو لوگ حسد اور فاصلے رکھتے تھے اب ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ اس کہانی کا سب سے خوبصورت حصہ یہ تھا کہ زکوٰۃ نے نہ صرف غریبوں کی زندگی بدلی بلکہ دینے والے کی روح کو بھی سکون دیا۔ عبد الرحمن نے جان لیا کہ اصل دولت خزانے یا مکان نہیں بلکہ وہ دعائیں ہیں جو ایک مجبور انسان کے دل سے نکلتی ہیں۔ نتیجہ اور سبق اس کہانی سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ زکوٰۃ کے بے شمار فائدے ہیں۔ مال میں برکت آتی ہے، دل کا سکون حاصل ہوتا ہے، معاشرے میں عدل قائم ہوتا ہے، غربت اور محرومی کم ہوتی ہے، اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی ملتی ہے۔